کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کبھی تم کو اپنے دین سے اپنے گھر سے دور کر دیا، بہت بری موت مارے جاؤ گے دنیا میں، بہت بری موت. اور وہ سب سے بدنصیب شخص ہے، وہ محروم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی دھیرے دھیرے اپنے دین سے دور کرتا ہے. یہ میں نے بہت سارے اپنے تجربے کی باتیں آپ کے سامنے رکھی. کل بھی مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان کی دولت کو اور دین کی یہ صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے. مجھے میرے والد گرامی فرمایا کرتے، بس اب میں ختم کر رہا ہوں، مسجد کے صدر تھے، متولی ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، اور بڑے پرہیزگار اور ایک بڑے بزرگ کی خدمت گزار بھی تھے. اور کئی سالوں تک میں جانتا ہوں، میں نے ان کو بڑھاپے میں دیکھا ہو، یا ہمارے والد فرماتے تھے کہ اچانک ایسا ہوا کہ مسجدوں کے معاملات سب جگہ ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، تو نئی جماعت آ گئی، پرانے متولی صاحب کو ہٹا دیا گیا. اب ان کی عمر کافی بھی ہو گئی تھی، داڑھی تھی، اور اس کے بعد یہ آپسی چپکلش تھی یا جو بھی ہے، محلے میں ہوتے رہتے ہیں، ہر جگہ ہوتے رہتے ہیں. اور اس کے بعد جب ان کو ہٹا دیا گیا، میری یہ بات کو آپ اپنے اوپر نہ لیں، سارے لوگ جو ہے ہماری باتوں کو گھماتے ہیں برابر جگہ پر جہاں ان کو چاہیے. میں ریئل بات کہہ رہا ہوں. جب وہ ہٹ گئے، ہوا یہ کہ اس بیچارے نے، دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالی جب جس سے جیسا چاہے خدمت لے. اس نے کہا کہ میں اس مسجد کو ہی نہیں مانتا، یہ فتنے کی گڑھ ہے، معاذ اللہ. چھوڑ دیا اس نے. جو صدر رہا، متولی رہا مسجد کا، بڑی داڑھی تھی، اور کئی دنوں تک مسجد کو آنا چھوڑ دیا. پھر تھوڑے دن ہوئے، دھیرے 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 نماز بھی چھوڑ دیا، ختم ہو گئی. میرے والد گرامی اللہ ان کی تربت پر رحم فرمائے، اکثر وہ بات بتا کر کے، نام لے کر کے بتاتے تھے، کہا کہ کچھ سال گزرے کہ اس بندے کو، ہمارے یہاں اوسی کھیلنا کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں جو نمبر لگاتے ہیں، مٹکا، یہاں ہوتا ہے مٹکا کھیلتے، لاٹری والے جو نمبر لگاتے ہیں. کچھ لوگوں کو اس کا نشہ ہے، نمبر لگاتے ہیں لاٹری کے، اور اس کے بعد اس میں پیسے لگاتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ سٹا. سٹا ہو کہ مٹکا ہو، الگ الگ جو بھی ہیں، اس کی عادت اس کو لگی. اور پیسے جو بھی تھے وہ نمبر جا کر کے لگا کے آتا تھا. دوسرے دن صبح سے لے کر شام تک بیٹھے ہوئے کہ نمبر آیا کیا، نمبر آیا کیا. اس میں پیسے جاتے رہے جاتے رہے جاتے رہے، کنگال ہو گیا. وہ متولی صاحب کے بارے میں نے سنا کہ پھر وہ اپنے ہی بیٹے اور بیٹیوں کے پیسے چوری کرنے لگا. یہاں تک نوبت آ گئی، اور بیٹے اور بیٹیوں کو ایک بار دو بار سمجھ میں آئے، بعد میں پھر دیکھا کہ بڑھاپے میں ابا کا حال یہ ہو گیا ہے کہ کہیں پیسے رکھو تو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور وہ سٹے میں لگا کر آ جاتے. سٹا بازی کرتے کرتے اتنا تباہ و برباد ہوا، آج رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہتے ہوئے، رمضان کے مہینے میں شراب کی حالت میں اس کی موت ہوئی. وہ شراب پیتا رہا کسی ایک گھر کے کٹے پر باہر. آخری وقت اس کا وہاں پر دیکھا گیا جب اس کی روح نکلی. وہ رمضان کا مہینہ تھا لیکن شراب کی حالت میں. ڈر آتا ہے اس بات کو لے کر کے، اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو دور کر دے تو میرے عزیزو اس کی بہت بری موت ہو جاتی ہے. ہمیشہ یہ دعا کرو کہ مولا جب خطائیں ہو جائیں تو تو مجھے سنبھال لے، جب غلطیاں ہو جائیں تو توبہ کی توفیق دے دے. ملحد نہ بن جائے بندہ، دھیرے دھیرے خدا کا انکار کر جاتا ہے. یہ شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک بات بتا دیتا ہوں، شروعات بہت چھوٹی چیزوں سے ہوتی ہے. نفل کو ہلکا جانتا ہے، نمازوں کو ہلکا جانتا ہے. یہ بھی ہمارے بزرگوں نے فرمایا کسی نماز کو ہلکا مت جانو، کسی بھی مستحب چیز کو، سنت کو ہلکا مت جانو. ارے یہ کیا ہے، یہ تو چلتا ہے. ایسے بہت لوگوں کو دیکھا. داڑھی، ارے کچھ نہیں ہے، اس کے بارے میں بحث کرنے لگ جائیں گے. سنت ہی تو ہے، معاذ اللہ، سنت ہی تو ہے. ارے سب کچھ ہی سنت ہے ہمارے لیے. سنت ہی تو ہے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادا سے بڑھ کر کے کیا ہے ہمارے؟ نہیں رکھا الگ بات ہے، لیکن اس کو ہلکا جانا کفر ہے.
تحقیر کفر ہے. حتیٰ کہ بکری چرانے والے عمل کو بھی کسی نے ہلکا جانا کہ یہ تو گھٹیا عمل ہے، معاذ اللہ، وہ کافر ہو گیا. اس لیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا عمل ہے، اور یہاں سے بندے کی شروعات ہوتی ہے. وہ نفل کو، سنتوں کو ہلکا جاننے لگا. ہم نے بہت سارے، مجھے آج یہ بات یاد آتی ہے، ہمارے بزرگوں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کیوں پابندی کرائی. سنیوں کو دیکھو بغیر ٹوپی کے نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ فرض اور واجب نہیں ہے. کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ تم عام حالت کو، نماز کی حالت کو ایک طرح مت سمجھو، تمہارے دل میں نماز کا ہلکا پن آئے. کیوں یہ سب چیزیں رکھی گئیں؟ قرآن پاک کو آپ جس طرح سے، یہ کتاب ہے، یہ ورق ہے. اصل قرآن علم الہی ہے، لیکن اس کا ادب ہمیں کتنا سکھایا گیا. ان اوراق کا، یہ پٹھے کا کتنا ادب سکھایا گیا. ہم نیچے زمین پر گرنے نہیں دیتے. وجہ کیا ہے؟ تم اس کو عام کتاب ہی سمجھتے رہو. ہے تو یہ کتاب، ہے تو یہ ورق، یہ چھپا ہوا ایسی ہی ہے جیسے دوسری کتابیں چھپی ہوئی ہیں، پرنٹ ہے. اصل قرآن وہ علم الہی ہے، وہ فنا نہیں ہوگا. یہ تو اوراق والا کتاب، یہ جو ہے یہ تو فنا ہو جائے گی. یہ اوراق جو ہیں یہ تو ختم ہو جائیں گے. بوسیدہ ہو گئے، آپ دفن کر دیے، آپ پانی میں ڈال دیے، کچھ بھی کر دیے، بوسیدہ ہو سکتے ہیں. لیکن علم الہی جو کلام الہی ہے وہ فنا نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود ان اوراق پر موجود کتاب کا بھی ہمیں ادب سکھایا گیا. یہ تمام چیزیں الحمدللہ اہل سنت و جماعت میں آج تک برقرار رکھی گئیں، اس لیے کہ یہاں سے شروعات ہوتی ہے اور بندہ اوپر پہنچتے 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 اولیاء کا منکر ہوتا ہے پہلے، اور کہتا ہے یہ غوث خواجہ کیا چیز ہے، یہ اماموں کا کیا ہے، وہ بھی ویسے ہی تھے جیسے ہم تھے. وہاں تک بات کرتے کرتے معاذ اللہ پھر وہ رسول تک پہنچتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ، اور اس کے بعد پھر وہ یہ کہتا ہے وہ خدا ہی غلط تھا جو محمد کو پیدا کیا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بزرگان دین نے یہ سلسلہ بتایا ہے کہ گمراہ ہونے کے اس کے طریقے کیا ہیں. اور یہ بھی بزرگوں نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو دین سے دور کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو علماء کی گستاخی میں لگا دیتا ہے. علماء کی بے ادبی اور گستاخی میں وہ انسان ملوث ہوتا ہے، اور اس لیے کہ ان سے حسد کرتے 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 وہ علم کا دشمن ہوتا ہے، دین کا دشمن ہوتا ہے، اس شکل کا دشمن ہوتا ہے، اور پھر وہ نبی تک چلا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. الہاد اور بے دینی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. رب تبارک و تعالی بقیہ قرآن عظیم پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.